سے بولا جاتا ہے؟ قربانی ہے قرب سے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نام قربانی ہے۔ اب یہ قربانی کس پر لازم ہے، کس پر واجب ہے؟ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ سب سے پہلے شرط کہ مسلمان پر ہے، کافر پر نہیں ہے۔ دوسری شرط کہ عاقل ہو، مجنون، دیوانے، پاگل پہ قربانی نہیں ہے۔ تیسری شرط بالغ پر ہے، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کس کو بولا جاتا ہے؟ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا کوئی مال تجارت ہے جو اس کے باقدر ہے، اور یا جو ہے کہ کسی کے پاس اگر کچھ سونا پڑا ہے تھوڑا سا، یا تھوڑے سے جو ہے کچھ پیسے پڑے ہیں، تو ان کو ملانے سے رقم اتنی بنتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جس کی آج کے اعتبار سے مالیت بن رہی ہے تقریباً 81,000 روپیہ۔ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں بیلنس کے طور پر 81,000 روپیہ پڑا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی جو ہے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ یہ جو 81,000 ہے یہ انسان کے ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی ایک آدمی ہے، اس کے مہینے کی جو ہے وہ آمدن مثال کے طور پر 81,000 اس کی تنخواہ ہے، اب یہ اس کے بچوں کی جو ہے وہ فیس بھی آ گئی، اسی طرح وہ کھانے پینے کا خرچہ بھی آ گیا، بل بھی آ گئی، یہ جو ضرورت اصلیہ ہیں یہ اس میں سے صرف ہو جاتی ہیں اور یہی اس کے پاس پیسے ہیں، تو پھر تو قربانی نہیں ہے۔ اگر ضرورت اصلیہ سے زیادہ 81,000 روپیہ پڑا ہے تو پھر اس شخص پر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ اس میں یہ تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر انسان قربانی کرنے والا ہو تو وہ اگر مقروض بھی ہے نا وہ قربانی کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی نے نہ کرنی ہو اور ٹھان لیا ہو تو پھر وہ مسائل پوچھ کے جو ہے نا وہ اپنے لیے کہیں نہ کہیں سے سہولت پیدا کر لیتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی زیادہ انسان جو ہے نا اس کے حوالے سے فکر کرے کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ کی یہ طرف سے ایک نعمت ملتی ہے تو اس کو وہ اویل کرے، اس کو حاصل کرے اور اس کو جو ہے پورا کرے۔ اب یہ تو میں نے بتا دیا کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور صاحب نصاب کو میں نے طریقہ بتا دیا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں تو ان کو ملایا جائے گا، اور اس کی رقم اگر 81,000 بن رہی ہے تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی اور قربانی دینا لازم ہو جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ قربانی جب لوگ کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں۔ اجتماعی قربانی ویسے تو بہت بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اس میں لوگ بعض اوقات کوتاہی کرتے ہیں۔ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ قربانی کرنے کی وجہ سے قربانی ہی ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے، یعنی اگر آپ نے ایسے بندے کے ساتھ قربانی کی جس کا مال حرام کا تھا تو وہ جو 7 آدمی شریک ہیں، یہ 7واں جو شریک ہے اس کی وجہ سے ان 6 لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو جن کے ساتھ آپ قربانی کر رہے ہیں کافی تحقیق کے ساتھ کہ بھائی میں جس بندے کے ساتھ قربانی کر رہا ہوں اس کے پاس کوئی سود کا مال تو نہیں ہے، کوئی حرام کا مال تو نہیں ہے، کیا اس کی نیت کو غلط تو نہیں ہے؟ سود کا مال کا پھر پتہ لگ جاتا ہے، حرام کے مال کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن نیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بات بھی مسائل جو ہیں کتابوں میں لکھے ہیں کہ اگر کسی شخص نے، آپ 7 آدمی شریک تھے، 7 میں سے ایک آدمی کی نیت یہ تھی کہ ایک آدمی نے بڑے گوشت میں حصہ ڈالا، ٹھیک ہے، اور اس کی نیت کیا تھی کہ بھائی اس کے تکے بنائیں گے، اس کے کباب بنائیں گے، اور میں تو چھوٹی قربانی کر رہا ہوں تو بڑا گوشت نہیں ہے، تو اس نے کہا جی وہ آپ حضرات نے جو 6 سے رکھے ہیں نا تو 7واں حصہ میرا رکھ لیں۔ اب جب 7واں حصہ اس نیت سے رکھا گیا کہ بندے نے کہا کہ میں نے گوشت کھانا ہے تو ان 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے
کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں چلو یار گوشت کھانے کے لیے مل جائے گا، قربانی کر رہے ہیں تو گوشت کھانے کے لیے مل جائے گا۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ اس لیے حصہ ڈال رہے ہیں تو ایک تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، دوسرا ان لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ شریک ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا مسئلہ، اور دیکھیں آج کل تو آن لائن قربانیاں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پہ ایسے ایسے ادارے وجود میں آ چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھی آن لائن آپ فارم جمع کرائیں، پیسے جمع کرائیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اب آن لائن والے کیا آپ کی تحقیق کریں گے؟ ان کو کیا پتہ کہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ تو اس وجہ سے قربانی کے نہ ہونے کا کبھی امکان ہے۔ تو اس حوالے سے کافی تحقیق کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب لوگ شریک ہوتے ہیں تو جب تک آپ جس وقت قربانی کر رہے ہیں جو لوگ شریک ہیں ان سے اجازت نہیں لیتے، تب بھی اگر کسی بندے سے اگر آپ 5 بندوں سے اجازت لے لی ہے، آپ نے 6 سے لے لی ہے، 1 سے نہیں لی، تو وہ اس 7ویں کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی کرتے وقت جن کی قربانی کی جا رہی ہے ان سے اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے جو سربراہ ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے یا اپنے بڑوں کی طرف سے یا اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ قربانی کرتے وقت اپنے ان رشتہ داروں کو بتاتے نہیں کہ بھئی میں آپ کی قربانی کر رہا ہوں۔ تو جب بتایا نہیں جائے گا تو اس شخص کی طرف سے قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو جس کی قربانی کرنی ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی ادا کر رہا ہوں، کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ بتانا بھی ضروری ہے، اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ اب اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس ٹائم ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم جانور کے اندر جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے کہ وہ جانور کیسا ہے۔ مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ قربانی کا جانور لیا تو اس طرح کا لیں گے کہ جو سب سے زیادہ نکھٹو یا سب سے زیادہ کم تر ہوگا۔ بھئی اللہ کے لیے دینی ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہو جائے گی۔ تو ہم پیسوں کی طرف نظر رکھتے ہیں، قربانی کی طرف نظر نہیں رکھتے۔ اب آپ دیکھیے نا جو آپ قربانی دے رہے ہیں دراصل یہ آپ اللہ کے ہاں ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی کسی وزیر یا کسی MNA کے ہاں تحفہ پیش کرنا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھی سے اچھی چیز ہو، اور اللہ کے ہاں تحفہ پیش کرنا تو کہتے بس یہ اللہ کے لیے ہے۔ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک عورت نے کھیر بنائی، اور کھیر میں ہوا یہ ہے کہ ایک کتے نے منہ مار دیا۔ عورت جو ہے وہ اپنے بچے سے کہتی ہے کہ جاؤ یہ مسجد کے امام صاحب کو اللہ کے لیے دیا۔ وہ اس کو دوسرے جو ہے وہ مٹی کے باؤل میں ڈال کے دیتی ہے اور بچہ لے جاتا ہے۔ آج مولوی صاحب کے سامنے کہتی جی اماں جان نے یہ کھیر دی، آپ کھیر لے لیں۔ وہ جو ہے وہ قاری صاحب کھیر کھانا شروع کرتے ہیں تو بچہ کہتا ہے او میاں جی وہاں سے کیوں کھا رہے ہو جہاں سے کتے نے کھائی ہے، کہیں اور سے کھائیں نا۔ تو اس کو قاری صاحب کو غصہ آ جاتا ہے، وہ دے کے مارتا ہے اس کو دیوار کے ساتھ، اور کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، مجھے کتے کی جھوٹی کھیر کھلا رہے ہو۔ تو بچہ اور رونے لگ پڑتا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں بھائی روتے کیوں ہو، ایک تو جھوٹی چیز کھلاتے ہو اور اوپر سے رو بھی رہے ہو۔ کہا روتا اس لیے کہ اماں مارے گی۔ کہا جی اماں کیوں مارے گی؟ کہا کہ اس جو ڈونگا ہے نا یہ اس برتن میں میری ماں میرے کو پیشاب کرایا کرتی تھی، تو اب وہ ٹوٹ گیا تو اماں مارے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے چیز دیتے ہیں نا تو اس طرح کی چیز دیتے ہیں جو ہمارے کام سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک کسی نے واقعہ لکھا ہے، کہاوت سے لکھی کہ ایک دن 5000 کے نوٹ کا اور 10 روپے کے نوٹ کا جو ہے نا وہ مناظرہ ہوا۔ اس نے پوچھا 5000 والے سے کہ بھائی آپ کدھر ہوتے ہو؟ کہا میں تو کوٹھیوں والوں کے پاس ہوتا ہوں، بنگلے والوں کے پاس ہوتا ہوں، بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوتا ہوں۔ اور 10 والے نوٹ سے پوچھا بھائی آپ کہاں ہوتے ہو؟ کہا میں تو مسجد کے چندے کے ڈبے میں ہوتا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے۔ تو ہم جب اللہ کے لیے کوئی چیز دے رہے ہیں تو سوچیں کہ دے کس کو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے چیز دیں تو اخلاص کے ساتھ دیں، یا اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیں تو وہ ایسی ہو کہ اس جیسی دوسری چیز نہ ہو۔ اب قربانی کے لیے جانور خریدیں گے، ایسا جانور ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے قربانی کے لیے جانور لیا، جو جہاں کے عیب ہو سکتے تھے اس عیب اس جانور میں موجود تھے۔ اب ایک شخص نے کہا کہ بھائی اس کی تو قربانی نہیں ہوتی۔ کہ نہیں میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ قربانی ہوتی ہے۔ واقعتاً کتاب میں لکھا تھا کہ اگر تہی سے زیادہ کان نہیں کٹا تو قربانی ہوتی ہے، لنگڑا ایسا ہے کہ جو
پاؤں اس کے اوپر سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی ہوتی ہے، تو وہ سارے عیب اس میں موجود تھے۔ بھائی وہ مسائل تو آسانی کے لیے لکھے ہیں کہ اگر کسی میں ایک مسئلہ ہے تو چلو کوئی نہیں قربانی ہو جائے گی، لیکن اس میں سارے عیب موجود ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ جب آپ قربانی دے رہے ہیں تو دے کس کو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اس قربانی کے اندر اتنی جو ہے سخت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی، جو شخص قربانی دیتا ہے اس کی قربانی کے ہر بال پہ اس کو نیکی ملتی ہے، ہر بال پہ۔ صحابی رسول نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کوئی مینڈا ذبح کرے جس کی جسم پہ بہت زیادہ اون ہوتی ہے، کوئی وہ ذبح کرے تو کیا اس کی بھی قربانی ہوگی؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بقدر بھی اس کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی، یعنی مینڈے کی پھر زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح آپ اگر بیل ذبح کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں، یا بکرا یا مینڈا ذبح کر رہے ہیں تو اس کے بالوں کے مطابق انسان کو نیکیاں ملیں گی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو کھر ہیں یا سینگ ہے یا خون ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن آئے گا اور یہ بھی انسان کے اعمال نامے میں تولا جائے گا، کہ جس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ سینگوں کا کوئی استعمال ہے، کھروں کا کوئی استعمال ہے، خون کا کوئی استعمال ہے نہیں ہے، لیکن ان کو بھی کل قیامت کے دن تولا جائے گا اور اس کا بدلہ بھی انسان کو دیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل کوئی دانشور اٹھتے ہیں اور وہ اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ اتنی قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی ایک فلٹر پلانٹ لگا دیا جائے پانی کے لیے، لوگوں کو کچھ پینے کے لیے پانی مل جائے، کوئی ثواب اس سے حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پہلا تو ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کو روکا کس نے ہے کہ آپ جو ہیں وہ فلٹر پلانٹ نہ لگائیں؟ آپ قربانی کریں نا، ساتھ فلٹر پلانٹ بھی لگائیں، ایک نہیں روز لگائیں، پورا سال لگائیں۔ لیکن یہ ہمدردی آپ کی اس وقت کیوں جاگ رہی ہے؟ رمضان کے وقت کیوں جاگ رہی ہے؟ یہ عید کے دنوں میں کیوں جاگ رہی ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ فلٹر پلانٹ لگائیں، ماشاءاللہ آپ کی سوچ اچھی ہے، فکر اچھی ہے، لیکن آپ ساتھ یہ بھی کام کریں نا۔ مسئلہ ان کو دراصل دین کے ساتھ ہے، اور یاد رکھیں دین کے معاملے میں جب بندہ عقل استعمال کرتا ہے تو وہ پھر خسارے میں رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، وقت بھی اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے، کہ ایک عورت نے عقاب کو پکڑا، شاہین کو پکڑا، تو اس نے دیکھا اس کی جو ہے وہ پر بہت بڑھ چکے ہیں، ناخن دیکھتی ہے وہ ناخن بھی بڑے ہوئے، اب چونچ دیکھتی ہے وہ بھی بڑی، اب یہ تو اس کی زینت کی چیزیں ہیں نا، وہ ناخن سے جو ہے وہ جانور کو پکڑتا ہے، چونچ سے اس کو جو کھاتا ہے اور پروں سے وہ اڑتا ہے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگتا ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے پر کسی نے نہیں کاٹے، وہ پر کاٹ دیتی ہے، پھر ناخن بھی تراش دیتی ہے اور پھر اس کی چونچ بھی تراش دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب اڑ جا، میں نے تیرے ساتھ بہت بڑی نیکی کر دی۔ کیونکہ عقل اس نے دوڑائی نا، اپنا دماغ دوڑایا کہ ہاں یار اس کے ناخن بڑھ چکے ہیں، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوں گے، یہ اس کی چونچ بڑھ چکی ہے، یہ اس کے نقصان دہ ہوں گے۔ وہ اب جانور کیا کرے، وہ بیچارہ پرندہ کیا کرے کہ صاحب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں، کہ نہ اب تو نے مجھے اڑنے کے لیے چھوڑا ہے، نہ شکار پکڑنے کے لیے چھوڑا ہے، نہ اس شکار کو پھر کھانے کے لیے چھوڑا ہے۔ تو بعض اوقات ہم دین کے معاملے میں عقل دوڑاتے ہیں اور عقل جو ہے وہ پھر ہمارے لیے نقصان بن جاتی ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا نہیں کہ ہم جو ہے نا ایک فلٹر پلانٹ لگا دیں، ایک پانی کے لیے ایک مشکیزہ رکھ دیں تو یہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو جناب ماشاءاللہ آپ کی سوچ اچھی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا، دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، اگر آج کے بعد کوئی بندہ آپ سے بات کرے تو آپ اس کو جواب بھی دے سکو کہ بھائی آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ فلٹر پلانٹ بھی لگائیں اور قربانی بھی دیں۔ کیوں؟ اس وقت اللہ رب العزت کا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا، تو قربانی کرنی چاہیے۔ اور ان کو عقلی جواب یہ دینا ہے کہ ہر سال جو قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق وہ تقریباً 4 کھرب روپے کے جانور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ تقریباً 23 ارب کی تو صرف کسائیوں کو مزدوری دی جاتی ہے، اور 3 ارب روپے کے جو چارہ ہے یا پٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ان جانور کو پالنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک عام دیہاتی ہوتے ہیں نا، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ جانور خریدیں گے، کیا غریب کو فائدہ نہیں ہوگا؟ اب جب پٹھے خریدیں گے تو کیا کسان کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کیا جب آپ مزدوری دیں گے کسائی کو تو وہ اس غریب کو فائدہ نہیں ہوگا؟ تو یہ بھی تو غربا ہے نا۔ اور پھر جب آپ ان کو یہ چیزیں دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں جانور کے عوض میں یا
گھاس کے عوض میں یا مزدوری کے عوض میں، تو پھر ہوتا کیا ہے، یہ اتنا بڑا سرکل چلتا ہے کہ اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہے ان کی دماغ حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنی تجارت ہوتی ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی تجارت جو ہے وہ صرف قربانی کے دن میں ہوتی ہے۔ اب وہ جو غریب آدمی لے گا پیسے، اس سے کپڑے بھی خریدے گا، جوتے بھی خریدے گا، گھر کی ضرورتیں لے گا، تو پورا ایک سرکل چلے گا نا، اس سے پوری ایک معاشی نظام چلے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ مخصوص لوگوں کو فائدہ ہے، بلکہ سب لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے عوض میں کیا کرنا ہے، فلٹر پلانٹ لگانا ہے۔ اور میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب قربانی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اس نیت سے کرنی ہے کہ یا اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے، یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہمارے عیدگاہ کے مصلوں کے قریب بھی نہ آئیں۔ اتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ وہ ہمارے مصلوں کے یہاں پہ عید پڑھی جا رہی ہے، وہاں قریب بھی نہ آئیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس وعید سے بھی بچنا ہے، قربانی بھی ادا کرنی ہے، اور اس کے تمام تر فضائل مسائل کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جس دن قربانی ہو اس وقت اگر کچھ مسائل نہیں پتہ تو اہل حق علماء سے پوچھ کر قربانی ادا بھی کرنی ہے۔ اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔